اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام لے. آپ لوگوں کو دیکھتے ہیں کسی کے پاس بہت مال ہوتا ہے تو عام طور پہ لوگ اس کو بہت للچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھتے ہیں کہ اس کے پاس تو بہت بڑی گاڑی ہے، بہت مزے میں ہوگا. لیکن اگر آپ اس کی پریشانیوں کو دیکھ لیں قریب جا کر تو آپ حیران ہو جائیں گے. خوار آدمی تو ایسے سوچتا ہوگا کہ یہ تو بڑے مزے میں ہوگا، ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں ہے. اس کے دکھڑے آپ سنیں گے تو آپ کہیں گے کہ شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے بڑا سودہ رکھا ہوا. اس لیے دین بہت بڑی چیز ہے، بہت قیمتی چیز ہے. اور جس طرح دنیا میں ہم لالچ کرتے ہیں، گری لالچ، اس لالچ کا 10واں حصہ بھی ہم دین کے لیے کریں تو اللہ تعالیٰ دین بھی دے دے گا اور دنیا بھی اللہ تعالیٰ اتنی دے دے گا کہ لوگوں سے مستغنی کر دے گا. دنیا اللہ تعالیٰ کفار کو بھی دیتا ہے، مسلمانوں کو بھی دیتا ہے. تو اگر ایک بہت قیمتی چیز ہوتی تو اللہ تعالیٰ کفار کو نہیں دیتا ہے. ایک حدیث شریف سے اس کی تائید ہوتی ہے کہ اگر مچھر کے پر کے برابر بھی یہ اللہ تعالیٰ کے نزدیک اس کی کوئی وقت ہوتی تو کفار کو اس کا ایک گھونٹ بھی نصیب نہ کرتا. بلکہ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا ہوا ہے سورہ زخرف میں کہ اللہ تعالیٰ ان کے لیے ان کے گھر سونے کی چاندی کے بنایا تھا، حتیٰ کہ گھر میں سیڑھی ہے جو کہ کوئی خاص چیز ہے وہ بھی چاندی سونے کی بنا دیتا. لیکن اس وجہ سے ان کو نہیں دیا اتنا مال کہ کئی مومنین خطرے میں نہ پڑ جائیں. یہ کہیں گے کہ مال میں ہی ان کی طرف لچائی ہوئی نگاہوں سے دیکھیں گے تو ایمان سے ہی فارغ ہو جائیں گے. لیکن دین اللہ تعالیٰ اپنے خاص لوگوں کو عطا کرتا ہے. ایک صحابی کا واقعہ ہے کہ ایک دفعہ اس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ میں نے زمانے جاہلیت میں کچھ نیکیاں کی ہیں تو مجھے اس کا صلہ ملے گا. تو پھر اس نے اپنا ایک واقعہ سنایا کہ ایک دفعہ میری ایک اونٹنی گم ہو گئی تھی. میں اس کو تلاش کرنے کے لیے جنگل گیا تو جنگل میں ایک جھونپڑا ملا. اس جھونپڑے میں ایک آدمی تھا اور اس جھونپڑے سے اندر ایک بچی کی، چھوٹی بچی کی آواز آ رہی تھی. نومولود بچی، ابھی بھی پیدا ہوئی بچی کی آواز آ رہی تھی. تو مجھے پتا تھا کہ اس علاقے کے لوگ جو کسی قبیلہ ہے ان کے لوگ بچوں کو زندہ دفن کرتے ہیں. تو میں نے اس آدمی کو کہا کہ آپ یہ بچی مجھے دیں. اور پہلے تو میں نے کہا میری اونٹنی گم ہو گئی ہے. تو اس نے کہا ہاں ادھر ایک اونٹنی پھیر رہی ہے. مجھے اونٹنی مل گئی. اس کو میں نے کہا یہ اونٹنی آپ لے لیں اور یہ بچی مجھے. اس نے کہا جاؤ اپنا کام کرو یار، ہمارا وقت ضائع نہ کرو. بس ہمارے قبیلے کا جو دستور ہے ہم اس کے ساتھ یہی کریں گے. پھر اس میں نے کہا کہ ایک اونٹنی میرے گھر میں بھی ہے، وہ بھی میں آپ کو دیتا ہوں. 2 اونٹنیوں کی جب اس نے بات سنی تو اس نے کہا چلو ٹھیک ہے، ہم تو ویسے بھی زندہ اس کو دفن کرتے تو آپ لے لیں. اس کو میں نے 2 اونٹنیاں دی اور بچی میں نے اس سے لے لی. بچی کو میں گھر لایا اور میں نے بیوی کو کہا کہ اس کو آپ پالیں. اور جب اس کو بڑی ہو گئی، شادی کے قابل اس کی ہم نے شادی کی. اور کتنے ہی بچوں کی اس طرح سے میں نے شادیاں کروائی. تو مجھے اس کا ثواب ملے گا. تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تمہیں صحابیت کا جو شرف حاصل ہوا ہے وہ تو اسی وجہ سے حاصل ہوا ہے کہ آپ کی نیکی قبول ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ کی محبت کے 100 حصے ہیں اور اس کا ایک حصہ اللہ تعالیٰ نے پوری دنیا میں بکیرا ہے. ایک حصہ. اور اس ایک حصے کی بکیر صرف انسانوں پر نہیں، تمام مخلوقات پر اللہ تعالیٰ نے اس کو تقسیم کیا ہے. اور اس میں اتنا اثر ہے کہ جب کسی جانور کا بچہ پیدا ہو جاتا ہے تو اس کو چاٹتا ہے اور اس پر پاؤں نہیں رکھتا. اور اس کو علیحدہ کرنا چاہیں تو اس کو علیحدہ نہیں کر سکتے. لیکن کہتے کہ اللہ تعالیٰ جب 100 مرتبہ کسی آدمی کو محبت کی نگاہ سے دیکھتا تو اس کو دین کی دولت نصیب کرتا ہے. دین کی دولت اتنی بڑی چیز ہے، معمولی چیز نہیں ہے. نبی اکرم شفیع اعظم دکھے دلوں کا پیام